جیسے ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ vulnerable ہوتے ہیں. ان کی ایک تو forgetful ہوتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا آیت الکرسی پڑھنا, یہ بے دہانی میں کہیں پڑھے تھکے ہوم ورک کرتے کرتے بیڈ پہ سو جائیں گے, کہیں تو وہیں سے اٹھا کے آپ جا کے ان کو بیڈ پہ لے جائیں گے, یا وہاں سے اٹھے اور ایسے جوتوں سمیت بھی سو گئے, کبھی کیا ہو گیا. وائی؟ بیکاز دے آر ینگ, دے آر انرجیٹک, دے گیٹ ٹائرڈ وائل پلئنگ اینڈ دے پاس آؤٹ امیڈیٹلی جب وہ تھک جاتے ہیں. ان ولنریبل بچوں کو اگر یہ خود بھی بھول جائیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں ان کے بڑے ہونے کے ناطے, اینڈ پروٹیکٹ دیم. وائی؟ بیکاز اس ٹین ایج کے بریکٹ میں سب سے زیادہ ایول ایکٹس پلانٹ کیے جاتے ہیں بچوں کے دماغوں میں بائی مینز آف دیز بیڈ ڈریمز اینڈ دیز سارٹ آف تھنگز, اینڈ ایٹ ٹائمز بائی مینز آف ٹیکنگ اوور دس کنٹینر آن ریگولر بیسس. وہ شیاطین پھر ان کو باقاعدہ ہپنوسس کے پروسیس میں ڈال کے ان سے نیگیٹو کام کرواتے ہیں تاکہ ان کی پریکٹس میں نیگیٹیوٹی آ جائے. جھوٹ بولنا اور بیسک جو اخلاقی بیماریاں ہیں وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں اس کے اوپر. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ایسے بچے جو ایسی بے وجہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, وہ بچے 90% کیسز میں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پروٹیکشن گارڈ نہیں لگایا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے. ان کے گھر میں وہ عموماً پریکٹس ہی نہیں ہوتی, یا اس بچے کو شوق نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اس کے خواب اس کو ہپنوٹائز کر کے سارٹ آف ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ صبح تم نے فلاں بچے کو تھپڑ مار دینا ہے, ایسے ہی فلاں بچے کی صبح لنچ چوری کر کے لے آنا, وہ لنچ پہ قبضہ کرے گا, چوری کرے گا اسکول میں, وہ فلاں چیز کرے گا. وہ اس کے اندر ایک انیٹ سا ایول آ جائے گا. وہ کب آتا ہے؟ جب آپ اس کے اوپر نگرانی نہیں کرتے, آپ ان کے خواب نہیں ان سے ڈسکس کرتے, ان کے خواب کی اہمیت ان کو نہیں بتاتے, اور وہ ریگولر بیسس پہ اپنے ڈریمز کے تھرو نیگیٹو فورسز سے ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی بری تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایول کریچرز, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھی سوتے میں ہوتی ہے وہ ٹریننگ, اور بچے کے بھی سوتے میں ہوتی ہے. ہمیں تو وہ جاگتے میں نظر آتا ہے, ویسے وہ پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے اسکول میں جاتا ہے اور کریکٹر بن جاتا ہے, وہاں پہ باقاعدہ بلی ہوتا ہے, باقاعدہ بدماش ہوتا ہے وہ اسکول کا. جبکہ وہ شریف النفس باپ کا بچہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا اتنا بدتمیز کیوں ہے, تو باپ بھی آ کے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, آپ جو باتیں بتا رہے ہیں میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا ایسے کرتا ہے یا میری بیٹی ایسے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ ہی نہیں رہتا. ہی از انادر پرسن وین ہی ویکس اپ اینڈ ہی از انڈر ا اسپیل آف سم سورٹ کہ اس نے آج کوئی ایول جنریٹ کرنا ہے. اور وہ ہوا کس ٹائم ہے؟ رات کے ٹائم ہوا ہے, اور وہ صبح اٹھ کے اسکول چلا گیا, تو وی ڈونٹ ایون نو دیٹ دس از ہیپننگ اینڈ واٹ ایور ہی از ڈوئنگ ڈیورنگ اسکول ٹائم. ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ شکایات کر کے ملتی ہیں ہم, جب ہمیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اس نے یہ ڈیزاسٹر کر دیا. یا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے, اس کو پرابلمز ہو رہی ہیں, وہ وامٹنگ کر رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹیچرز کہتے ہیں آپ کا بچہ بیمار ہے, اس کو لے جائیں. وہ کیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر کوئی ایسا انفلوئنس آیا ہے جو اس کی باڈی تک سہار نہیں سکتی. تو جو آپ کی اسکول ایج بچوں کی ہوتی ہے اس میں تو خاص طور پہ ان کو یہ آیت الکرسی تو رٹوا لیں, 4 کل تو رٹوا لیں. ان سے کوئی گھر سے اسکول جاتے جاتے تم 4 کل پڑھو گے, چاہے وین میں جا رہے ہو, چاہے تمہیں کوئی چھوڑنے جا رہا ہے, چاہے تم سائیکل پہ جا رہے ہو, چاہے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, چاہے پیدل جا رہے ہو, 4 کل تم نے پڑھتے رہنا ہے جب تک تم اسکول نہیں پہنچتے, اور رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں. تو آپ کو خوابوں کی اور پوسٹ خواب جو صبح اٹھیں آپ اس کی پروٹیکشن 100% مل جائے گی. مسلمان ہونے کا سب سے امپورٹنٹ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ بچے جس ایج میں آپ ان کو یہ چیز سکھاتے ہیں ان کو ہمارے سے بھی زیادہ عقیدہ ہوتا ہے, فیتھ ہوتا ہے کہ مجھے آیت الکرسی بچا لے. ہمیں اتنا فیتھ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو, اس بچے کو اتنا فیتھ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی باقاعدہ ایک آہنی دیوار بن کے اس کو بچا لے.